اہل طریقت کی راہ میں تکبر، غرور، حسد، کینہ، غیبت، بہتان و جھوٹ اور مثل آنکھ یعنی دونوں آنکھوں کا زناکاری کا ارتکاب، ان سب سے طہارت باطنی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جیسا کہ طہارت ظاہری یعنی وضو ٹوٹ جانے سے شریعت کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو صفائی قلب یعنی طہارت باطنی کے لیے کیا امور لازم ہوتے ہیں، اور کیا یہ وضو جو کہ اہل طریقت کے لیے بہت اہم ہے یہ دوبارہ خالص ہو سکتا ہے، اور اس کی مدت میعاد کیا ہے؟ کیا طہارت باطنی کا بھی کوئی وقت مقرر ہے؟ چیپٹر 13 طہارت کے بیان میں اس ویڈیو میں ہم طہارت کی اقسام اور شریعت اور طریقت کی 2 طہارتوں کے بارے میں بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پارٹ 13 طہارت کے بیان میں طہارت بھی 2 قسم کی ہے۔ پہلی طہارت ظاہری جس کے حصول کے لیے شریعت کے پانی کی ضرورت ہے، اور دوسری طہارت باطنی جو توبہ و تلقین یعنی مرشد تصفیہ صفائی قلب اور اہل طریقت کی راہ اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب نجاست وغیرہ کے خارج ہونے سے وضو شریعت ٹوٹ جائے تو پانی سے تازہ وضو کرنا لازمی ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس نے تازہ وضو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو تازہ کیا۔ اور جیسا کہ دوسری حدیث میں فرمایا، وضو پر وضو نور علل نور یعنی نور پر نور ہے، یعنی نہایت مفید اور افضل فعل ہے۔ جب برے افعال اور رذیلہ اخلاق مثلا تکبر، غرور، حسد، کینہ، غیبت، بہتان، جھوٹ اور مثل آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں کی خیانت کے، جیسا کہ ارشاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ دونوں آنکھیں زناکاری کا ارتکاب کرتی ہیں، ان تمام افعال کے باعث باطنی وضو فاسد ہو جائے، اس کی تجدید کا طریقہ یہ ہے کہ ان مفسدات باطنی وضو یعنی مذکورہ گناہوں سے سچی توبہ کرے، ان سے استغفار کرے اور اپنی معصیت پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور اعمال فاسدہ و اعتقادہ باطلہ کا کلا کما کرے۔ عارف کے لیے نہایت لازم ہے کہ ان آفات سے اپنی توبہ کی نگہداشت کرے، یعنی اپنے آپ کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے تاکہ اس کی نماز کامل اور مکمل ہو جائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ وہ ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ ہر رجوع لانے والے یعنی معصیت کو چھوڑ کر طاعت کرنے والے، نگہداشت یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کا لحاظ رکھنے والے کے لیے ہر دن اور رات کے لیے ظاہری وضو کا وقت مقرر ہے، اور باطنی وضو دائمی انتہائی عمر تک ہے۔ عمر سے مراد مدت حیات یعنی دنیاوی اور اخروی ہے۔ حیات ظاہری اگرچہ ایک وقت معین تک ہے، مگر عمر باطنی ہے جس کی انتہا نہیں۔ برے افعال رذیلہ اخلاق مثلا تکبر، غرور، حسد، کینہ، غیبت، بہتان، جھوٹ اور مثل آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں کی خیانت کے، یہ تمام افعال جو کہ طہارت باطنی کو فاسد کر دیتے ہیں اور جن کے باعث باطنی وضو فاسد ہو جاتا ہے، اور ان سب کا تعلق مجاہدہ نفس سے ہے، اور مجاہدہ نفس کی تاکید بار بار کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں مجاہدہ نفس کی بہت تاکید آئی ہے، لیکن جب ہم اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں گے اور اسے مغلوب کریں گے تو اللہ تعالیٰ بعض ذرائع سے نفس کو دوبارہ تجھ پر غلبہ و اقتدار دے گا تاکہ تو پھر ریاضت و مجاہدہ کی طرف لوٹے اور اپنے نفس سے جنگ آزما ہو، تاکہ تیرا عزم و ایمان پہلے سے زیادہ پختہ ہو اور آئندہ شیطان کے لیے تجھے گمراہ کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے یہی معنی ہے کہ ہم نے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف رجوع کیا۔ گویا نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر فرمایا، لیکن جہاد بالسیف کو اس کے مقابل جہاد اصغر قرار دیا۔ بس مجاہدہ نفس اور عبادت و ریاضت جہاد اکبر ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم صادر فرمایا، اے پیغمبر اپنے پروردگار کی عبادت آخری دم تک کرتا رہ۔ اس عبادت پر دوام کا حکم ہے، اور اس عبادت کی بہترین صورت مجاہدہ نفس ہے، اور مجاہدہ نفس اس وقت ہی مکمل ہو سکتی ہے کہ جب انسان باطنی وضو پر قائم و دائم رہے، اس لیے کہ نفس محو لذات رہ کر عبادت سے غفلت و اجتناب چاہتا ہے،
اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس معصوم و مطہر عبادت سے کیوں کر غفلت اختیار کر سکتا تھا کہ انہیں مجاہدہ نفس کی تاکید کرنے کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ حرکت و عمل تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد بھی خلاف منشاء الہی نہ ہوا کرتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کرتا بلکہ اس کی ہر بات وہی ہوا کرتی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ایسا خطاب تعلیم و تدریس شریعت کا ایک طریقہ ہے، ورنہ خطاب کا حقیقی مرجع اس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس نہیں جس قدر کے افراد امت ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو احکام صادر کیے گئے ان کا حقیقی مدعا امت کو مخاطب کرنا اور امور شریعت کی تاکید کرنا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفس و خواہش پر مکمل غلبہ و اقتدار عطا فرمایا اور افراد امت کے برعکس جو ہر وقت مجاہدہ نفس کے حاجت مند ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجاہدہ نفس کی ضرورت نہ تھی۔ بس جب مومن مجاہدہ نفس اور باطنی طہارت پر مداوت کرے اور اتباع دستور شریعت سے نفس کو مغلوب کرے اور باطنی طہارت پر قائم و دائم رہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و عقبہ میں اپنی برگزیدہ نعمتوں سے فیض یاب کرے گا اور اسے بہشت کے بلند ترین درجات عطا فرمائے گا، جیسا کہ فرمایا جو شخص روز حشر اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خلاف شریعت خواہشات کی پیروی سے محفوظ رکھا اس کا مسکن یقیناً جنت ہے۔ بس جب مومن کی قرار گاہ جنت ہوگی اور دیدار الہی ہوگا پھر وہ غیر جنت کی طرف رجوع کرنے اور دنیا کی طرف لوٹنے سے بے پرواہ ہوگا، جس طرح وہ دنیا میں احکام الہی کا احترام کرتے ہوئے نفس امارہ کی خواہشات سے اجتناب کرتا ہے، طہارت باطنی پر کاربند رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بہشت میں اس کے تقوی کی خاطر جزا دیتے ہوئے انواع نعیم کو اس کے لیے بسیط کر دے گا جن کی کوئی غایت و انتہا نہ ہوگی۔ ان مخلصین و مومنین کے برعکس چونکہ کافر و مشرک لوگ فقدان ایمان کے باعث فسق و فجور میں مبتلا رہا کرتے تھے، لہذا انہیں اتباع نفس کی وجہ سے دوزخ کے عذاب علیم میں مبتلا کرے گا، جیسا کہ فرمایا مسلمانوں تم اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور جس میں وہ ہمیشہ جلا کریں گے۔ بس روز حشر کفار و فاسق و فاجر لوگوں کے لیے طرح طرح کے عذابوں کا بنیادی سبب ان کا اتباع احکام الہی سے احتراز اور خواہشات نفس کے اندھا دھند پیروی ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنا معبود اپنے نفس کو بنا رکھا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ مجاہدہ نفس کرنے والے مومن کو جنت میں ہر وقت نئی نئی اور تازہ تازہ نعمتیں عطا فرمائے گا اور ان کی یہ خاطر و تواضع اور عزت و توقیر دنیا میں نفس کے خلاف جہاد کرنے اور اسے اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کا مطیع بنانے کا باعث ہوگی، اور یہی معنی ہے اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور اسی طرح باطنی وضو فاسد ہو جائے تو اس کی تجدید کا طریقہ یہی ہے کہ مفسدات یعنی باطنی وضو یعنی مذکورہ گناہوں سے سچی توبہ کرے اور مجاہدہ نفس پر قائم و دائم رہے۔